السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، نیت صحیح۔ روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھو، دکھاوے یا رسم کی طور پر روزہ نہ رکھیں۔ نمبر 2، نمازوں کی پابندی۔ 5 نمازیں وقت پر ادا کریں، خاص طور پر فجر، مغرب اور عشاء کی نماز کا اہتمام کریں، تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ نمبر 3، زبان کی حفاظت۔ روزے کی اصل روح یہی ہے، جھوٹ نہ بولیں، غیبت اور چغلی سے بچیں، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اگر کوئی لڑائی کرے تو نرمی سے کہیں میں روزے سے ہوں۔ نمبر 4، آنکھ، کان اور دل کا روزہ۔ غلط چیزیں دیکھنے سے بچیں، فضول یا گناہ والی باتیں سننے سے پرہیز کریں۔ دل میں حسد، نفرت اور بغض نہ رکھیں۔ حلال رزق اور حلال کھانا، سحری اور افطار حلال کمائی سے کریں۔ زیادہ فضول خرچی اور اسراف سے بچیں۔ نمبر 6، سحری اور افطاری کی سنتیں۔ سحری ضرور کریں، برکت ہوتی ہے۔ افطار جلدی کریں، کھجور اور پانی سے افطار کرنا افضل ہے۔ نمبر 7، قرآن اور ذکر کی کثرت۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف، استغفار اور دعا زیادہ کریں۔ نمبر 8، صبر اور اچھا اخلاق۔ غصہ قابو میں رکھیں، لوگوں کے ساتھ نرمی اور حسن و سلوک اختیار کریں۔ نمبر 9، صدقہ و خیرات۔ غریبوں کی مدد کریں، افطار کروانا بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ فضول مشاغل سے بچیں، وقت ضائع کرنے کے بجائے عبادت، علم اور اچھے کاموں میں لگائیں۔ یاد رکھیں، روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ پورے وجود کا روزہ ہوتا ہے۔ اگر اخلاق نہ بدلے تو روزے کی روح حاصل نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، یہ کچھ باتیں تھیں، خاص کر ہمیں روزے کی حالت میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بات میں یہ کروں گا کہ رمضان میں بہت سے مسلمان بھائی جو غریب ہیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان مسلمان بھائیوں کی ہم لوگ جتنی ہو سکے اتنی ان کی مدد کریں، کیوں عید کے دن وہ بھی نئے کپڑے پہن سکیں اور اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا سکیں۔ لیکن آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے پاس دولت آتی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو مال و دولت دیتا جا رہا ہے، اسی طرح مسلمان کنجوس بنتے جا رہے ہیں۔ ہم ہر کسی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ جو حافظ رمضانوں میں تراویح سناتے ہیں پورا قرآن، ان کو پیسے دینے میں شرم آتی مسلمانوں کو۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، کل قیامت کے دن تمہارا وہی 1 روپیہ کام آئے گا، اور جو تم نے لاکھوں روپیہ عیاشی میں لگائے ہوں گے وہ کسی کام کے نہیں آئیں گے۔ تو میرے بھائی، جو حافظ تراویح سناتے ہیں، کہیں سے خبر آتی ہے، ابھی دیکھو رمضان چل رہے ہیں، رمضان سے بعد آپ دیکھنا فیس بک پہ دیکھنا، یوٹیوب پہ دیکھنا، ابھی ویڈیو آنا شروع ہوں گی کہ کسی نے اپنے حافظ صاحب کو گاڑی دی ہے، 4 پہیہ کی گاڑی دی ہے تراویح سنانے کے بعد، کسی نے موٹر سائیکل دی ہے، کسی نے 3-4 لاکھ روپے دیے ہیں، کسی نے بہت کچھ دیا ہے۔ لیکن کہیں سے یہ بھی خبریں سننے کو ملتی ہیں
کہ کسی حافظ کو ایک جوڑی کپڑا بھی نہیں دیا گیا جو عید پہ سلوا لیں، ان کو ان کا حق بھی نہیں دیا گیا نذرانے کے طور پر۔ تو یہ مسلمانوں کے حالات، ہم سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، بہت مسلمانوں کے دل بہت بڑے بڑے ہیں، دل کھول کے خرچہ کرتے، لیکن بہت کے مسلمان بھائیوں کے دل بالکل جکڑے ہوئے ہیں، پیسہ نکالنا بہت مشکل ہے ان کی جیب سے، چاہے کوئی بھی ان کے سامنے آ جائے، مجبور، لاچار یا کوئی مولانا چندہ کرنے والا، ان کے زبان سے یہی نکلتا ہے کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے بھائی، سب کچھ چلا جائے گا دنیا میں، یہیں رہ جائے گا، ساتھ میں کچھ نہیں جانے والا ہے۔ جتنا آپ پیسہ بھیجیں گے وہی پیسہ آپ کے لیے کام آئے گا۔ بس چھوٹی سی ایک بات ختم کر کے، بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا پیسہ، میری دولت، میرا مال، کماتا کوئی اور ہے، خرچہ کوئی اور کرتا ہے۔ بس اتنی بات آپ کو بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر مرغے کی دکان پر 1 کلو مرغا رہ رہا تھا۔ ایک غریب آدمی آیا، بولا ہم کو 5 کلو مرغا دے دو۔ تو اس نے دیکھا کہ یار یہ تو غریب آدمی ہے، کل تو اس کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے کہ ہم کہاں سے کھائیں گے، لیکن آج یہ 5 کلو مرغا مانگ رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ 5 کلو مرغا کیوں لے رہے ہیں؟ تو اس نے یہ بتایا کہ دیکھو بھائی، ایسا ہے، میری جو پہلی بیوی تھی اس کا انتقال ہو گیا، وہ چلی گئی، ہم کو تھی بیوی کی ضرورت، اور جو ایک عورت تھی جس سے ہم نے شادی کی ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، تو جتنی بھی دولت تھی اس کے شوہر کی وہ تو بیوی کے کھاتے میں جاتی ہے، اگر پیچھے ماں باپ بھی نہ ہو، کوئی بڑا نہ ہو، تو جتنی مرد کی دولت ہوتی ہے تو وہ سب بیوی کے کھاتے میں چلی جاتی ہے۔ تو جتنی دولت تھی، گاڑی، بنگلہ، روپیہ پیسہ، اربوں کا کاروبار تھا اس کا، تو سب اسی عورت کے نام ہو گیا۔ اور اس کو تھی مرد کی ضرورت، اس کو تھی بیوی کی ضرورت، مرد یہ اچھا تھا، رشتہ ہوا تو اس کی شادی ہو گئی، اب وہ جتنا مال تھا سب اس کے پاس آ گیا، آدمی کے پاس، کیونکہ اس کی بیوی جو بن گئی ہے۔ تو اس نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ مال کمایا کسی اور نے، یہ بہت سننے والی بات ہے، کمایا کسی اور نے، دن رات محنت کر کے، خون پسینہ بہا کر، ایک ایک پیسہ جوڑ کر رکھا اس نے کہ یہ میرا پیسہ، میری دولت، میرا مال، اور آخر کار اس پیسے کو وہ کھا بھی نہیں پایا۔ اور کون کھا رہا؟ جس نے ایک ٹھیلا بھی نہیں کمایا، ایک پسینہ کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا اس نے، وہ کھا رہا، اس کے پیسے بیٹھ گئے۔ تو جو 1 کلو مرغا جو لے رہا تھا شخص، اس نے بولا کہ ہم کو 5 کلو دو۔ بولا کیوں؟ بولا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری دولت پہ کوئی دوسرا راج کرے۔ یہ اس نے بہت صحیح بات کی، ہم نہیں چاہتے کہ اپنے پیسے خرچہ کرے، ہم نے محنت کی ہے، میرا پیسہ دوسرا کیوں خرچہ کرے گا؟ اگر باتیں مسلمانوں کے سمجھ میں آ جائیں تو یہ کنجوسی اور یہ چیزیں بالکل ختم ہو جائیں گی مسلمانوں کو۔ اگر بات اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔